اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA، میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ پروگرام رحمت رمضان الکریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ سب سے پہلے تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرما نعت کی دنیا کا خوبصورت ستارہ میری مراد سمیع الدین صاحب تشریف فرمائے۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ آپ نے اپنے غنغو مصروفیات سے وقت دیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، جس طرح ہم نے پچھلا پروگرام بھی سوال جوابات کے اوپر کافی سارے دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ سوال جوابات ہونے چاہیے اور کافی سارے دوستوں کے سوالات تھے، اس کے اوپر میں نے پچھلا پروگرام بھی ریکارڈ کروایا اور آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ایک دوست کا سوال شامل کروں گا۔ میرے پیارے دوست نے سوال یہ کیا تھا کہ روزہ رکھ کر روزے کی کیفیات نہیں محسوس ہوتی اور روزہ رکھ کر وہ روزے کے جو خاص برکتیں ہیں، جو خاص رحمتیں، جو خاص عنایتیں اللہ تعالیٰ کی، جو خاص اس کی قربتیں وہ محسوس نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کون سے ایسے اقتدام کیے جائیں یا کون سے ایسے اعمال خیر کیے جائیں کہ جن کی برکت سے روزے کی خاص اسلوب میسر آ جائیں۔ میں یہاں پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف اور صرف یہ سمجھتا ہے کہ اس کے منہ کا روزہ ہے، کھانے پینے سے رک جانا روزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں در حقیقت یہ نہیں ہے، کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا جسم کے ہر اس عضو کا روزہ ہے جس سے گناہ واقع ہوتا ہے، اور ان میں سے سر فہرست اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی۔ فرمایا ایک تو زبان اور دوسری ٹانگوں کے اندر شرمگاہ، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے اپنے غلاموں کو وصیت کی، فرمایا دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے تو جنت کی ضمانت مجھ محمد سے لے لو۔ جی، فرمایا پہلی چیز زبان کو بے حیائی سے، زبان کو برائی سے، زبان کی حفاظت تم دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ اور دوسرے مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھ آپ دو اور جنت مجھ سے لے لو۔ اب بنیادی طور پر انسان کے اندر جو گناہ جو سرزاد ہوتے ہیں وہ زبان سے سرزاد ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان صرف کھانے پینے سے رک جانا یہ سمجھتا ہے روزہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جہاں انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے وہیں پہ انسان نے زبان کو جھوٹ بولنے سے روکنا ہے، غیبت سے روکنا ہے، برائی سے روکنا ہے، ہر اس عمل سے روکنا ہے جو اللہ رب العزت سے دور کرتا ہے، ہر اس عمل سے انسان نے دور رہنا ہے، ہر ایسے مغلظات سے انسان نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کے تکلیف کا سما بنے۔ ناظرین، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود کہ زبان کی حفاظت کرنے والا جنتی اشخاص میں سے ایک ہے۔ اور میں یہاں پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک بات آپ کو سنانا چاہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دورہ ہے، ایک عورت جو ہے وہ بڑے صدقہ خیرات کرتی ہے، عبادت اور ریاضت بہت کرتی ہے، اللہ کو بڑا وہ راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، رات بھر وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیش کرتی ہے، رات کو تلاوت قرآن کرتی ہے، ساری رات سجدے کے اندر گزرتی ہے۔ لیکن ایک دن حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العزت سے ملاقات کی غرض سے جا رہے ہیں، تو جب اللہ سے ملاقات ہو، گفت و شنید ہو، تو میرا بھی پوچھ کر آئیے گا کہ کیا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کون سا مقام رکھا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی اور گفت و شنید کا جب سلسلہ شروع ہوا نا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے باری الہ، میری قوم کے اندر ایک ایسی عورت ہے جو صدقہ خیرات بڑا کرتی ہے، جو لوگوں کی بڑی بھلائی چاہتی ہے اور تیرا ذکر بڑا کرتی ہے، ساری رات وہ سجدے میں گزارتی ہے، قرآن کی اپنا کتاب کی تلاوت کرتی ہے، تو اس کے لیے تو نے جنت میں کون سا مقام رکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے موسیٰ، اللہ رب العزت نے اس نے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، نچلا گڑھا اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ سنا اور واپس تشریف لے آئے، آ کر اس کو
یہ پیغام سنا دیا تو اب دل میں یہ خیال کہ اے بار الہ، ہے تو بڑی نیک عورت، ہے تو بڑی متقی پرہیزگار ہے، لیکن وجہ کیا ہے، کیوں اس کو اللہ رب العزت نے یہ اس کے اوپر عذاب سرزد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ عرض گزار ہونے لگے نا، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، موسیٰ اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی زبان سے اس کے ہمسائے تنگ ہیں، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں، تو اس کی زبان کی وجہ سے جتنے بھی یہ اعمال خیر کرتی ہے، اچھے اعمال بجا لاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو رد کر دیتا ہے۔ تو الغرض ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنی خوبصورت بات تھی، صرف منہ کا روزہ، صرف منہ کو کھانے پینے سے روکنے سے روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان سے سچ بولنا اور زبان سے مغالطات اور ہر قسم کی بری باتوں سے انسان نے اپنی زبان کو بھی قابو کرنا ہے۔ اور مزید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آنکھوں کا روزہ، فرمایا آنکھوں کو حیا کی طرف لے کے جانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پہ کر، اللہ رب العزت نے آپ کو جو حیا کا جو اعلیٰ درجہ عطا کیا تھا نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، حضور حیا کیا ہے؟ فرمایا حیا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی وہ نافرمانی کرنے لگے نا، صرف اتنا سوچ لے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا وہ سوچ لے۔ پہلی بات ہے ایمان کا وہ درجہ بیان کیا، فرمایا یہ تو سوچے کم از کم کہ اللہ رب العزت کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں سوچ سکتا تو پھر یہ سوچے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد اور مدعا، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کو روزے کا اسلوب اس وقت میسر آئے گا جب ہر اس عضو کی حفاظت کرے گا جس سے گناہ سرزاد ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کی حفاظت کرے گا، انشاءاللہ عز و جل روزے کے اندر روزہ رکھ کر خاص اس کی اسلوب اور برکتیں حاصل ہوگی۔ ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائیں، ہم ان کی جانب بڑھیں گے۔ جی سمیع الدین بھائی، آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے کے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں، بسم اللہ۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، سبحان اللہ، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی
منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسمان پہ ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسمان پہ ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، علم میں، عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی سوال جوابات کے حوالے سے، اور بات یہ تھی کہ رمضان مبارک کے اسلوب کے حوالے سے رمضان کی خاص برکتیں کیوں نہیں حاصل ہوتی۔ اس کی مین اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا۔ اب دیکھیں نا، روزہ بذات خود رکنے کا نام ہے، روزہ رمضان جلانے کا نام ہے۔ مفسرین نے لکھا یہاں جلانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جلانے سے مراد یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر پورا سال جو ہم گناہ کرتے ہیں، پورا سال جو ہم سے برے اعمال سرزد ہوتے ہیں، ان سارے اعمالوں کو رمضان کے روزے رکھ کر جلانا ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہم نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، تو تب جا کے ہمیں روزہ کا وہ جو اسلوب ہے اور جو خاص اس کی عنایتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ ہمیں میسر آئیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ انسان کے جسمانی ہر اس عضو کو، ہر اس اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا ہے جس سے گناہ واقع ہوتا ہو۔ جیسے ہاتھ ہیں، اب ہاتھ سے کتنے گناہ واقع ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ سے چوری ہوتی ہے، ہاتھ سے ملاوٹ ہے، اور میں مثال دوں تو بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اب جب رمضان مبارک کی برکت والا مہینہ آ جائے تو ان ساری چیزوں سے اجتناب بجا لانا ہے۔ اب قدم سے کیا گناہ واقع ہوتا ہے؟ قدم سے یہ ہے کہ قدم انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہی قدم اگر چل کر مسجد کی طرف لے گیا ہمیں، تو یقیناً با یقیناً ہمیں رمضان کا وہ خاص اسلوب میسر آئے گا۔ اگر یہی قدم ہمیں گناہ کی طرف لے گیا تو یقیناً با یقیناً رمضان مبارک کی خاص جو عنایتیں وہ نصیب نہیں ہوں گی۔ اور میں یہ آخری اشرا چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی اب آپ کے گوش گزار چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کے آخری اشرے کے اندر بالخصوص کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک اشرے کا اعتکاف بجا لاتے، اور اعتکاف اس غرض سے کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو اس اشرے کے اندر لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا ہے، اس پوشیدہ رات کو آپ نے اور میں نے تلاش کرنا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر چیز کو یہاں فرما دیتے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا غلاموں، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کے سامنے ایسے یہاں کی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اب رائی کے دانے کو ہتھیلی پر رکھیں، کون سی چیز اس کی پوشیدہ ہوتی ہے؟ سامنے ہر چیز موجود ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ساری کائنات میرے سامنے موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس رات کو غلاموں پر عیاں کر دیتے۔ فرمایا نہیں، اس رات کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان تلاش کریں گے، اور جس قدر وہ تلاش کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قربت کے اتنے منازل خاص قربت عطا فرما دے گا، یعنی اتنا قریب کرے گا۔ جتنی مشقت سے وہ تلاش کریں گے، جتنی محنت سے وہ تلاش کریں گے، اتنا اللہ انہیں قربت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب یہ رات میسر آ جائے،
اللہ اکبر، جب یہ رات اللہ رب العزت آپ کو نصیب فرما دینا، پھر اس رات کی اسلوب اور برکتیں یہ ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک رات 1000 مہینے پر باری ہے۔ فرمایا اس رات میں اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت سے نوازا ہے، فرمایا یہ ایک رات عبادت کے اندر گزار دی، گویا 1000 مہینہ وہ عبادت کرتا رہا، گویا 1000 مہینہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، 1000 مہینہ اس نے سر سجدے میں رکھا، گویا 1000 مہینہ وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کو بجا لاتا رہا، 1000 مہینہ گویا وہ قرآن پڑھتا رہا۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس رات کا مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی اس مبارک مہینے کی آخری طاق راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہاں اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے مہمان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔